بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آج کی گزارشات کا عنوان ہے وضو میں پاؤں دھونا اللہ کا قرآنی حکم ہے۔ اللہ رب العزت سورہ نساء کے اندر فرماتے ہیں کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارا آپس میں جو ہے کوئی تنازع ہو جائے، اختلاف ہو جائے، تو فیصلہ اللہ اور اللہ کے پیغمبر سے کرواؤ۔ اللہ کے فیصلے اللہ کا قرآن ہے، نبی علیہ السلام کے فیصلے نبی علیہ السلام کا فرمان حدیث ہے۔ یہ جو وضو کا طریقہ ہے یہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کو حکماً بیان کیا ہے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 6 میں۔ یہ سارا طریقہ اللہ تعالیٰ نے حکماً بیان کیا، حکم دیتے ہوئے کہ اس طریقے سے وضو کرو۔ یہ آیت نمبر 6 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے مکمل وضو کا جو طریقہ ہے وہ بتا دیا ہے۔ اب اس کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف جانا یہ لوگوں کی مرضی ہے، جدھر مرضی جائیں، لیکن قرآن سمجھنے کے لیے جو ہے گرامر بھی ضروری ہے۔ جہاں قرآن سمجھنے کے لیے دیگر علوم بھی ہیں، ان سب علوم میں سے ایک علم جو ہے وہ گرامر بھی ہے۔ تو اس آیت میں جو ہے گرامر کو جب نظر انداز کریں گے تو وضو کا صحیح طریقہ معلوم نہیں ہوگا۔ اگر گرامر کے لحاظ سے ہم اس آیت کو سمجھیں گے تو وضو ٹھیک ہوگا۔ اگر جو ہے ہم اپنی جو ہے مرضی ٹامک ٹوئیں ماریں گے، اپنے نظریات جو ہے خود ساختہ جو ہے وہ بیان کریں گے، تو قرآن پاک سے جو ہے وضو کا صحیح طریقہ جو ہے وہ واضح نہیں ہوگا۔ کسی بھی زبان کے لیے اس کی گرامر جو ہے وہ بہت بنیادی بات ہوتی ہے، اور اس آیت میں جو ہے وضو کی آیت میں گرامر لازمی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس گرامر میں جو ہے اس آیت میں حکم دیا ہے کہ فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ۔ فَغْسِلُوا، اغسلوا جو ہے یہ فعل امر ہے، حکم دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ دھویا کرو یا دھو لو وجوہکم، چہرے اپنے۔ وجوہ اسم ہے، فعل کے بعد جو اسم ہے اگر اس کے آخری حرف پر، جیسے یہاں وجوہ، یہ وجوہ ہو تھا، اغسلوا فعل امر کی وجہ سے جو ہے اس کے آخری حرف ہا کی پیش جو تھی وہ زبر بن گئی، وجوہ ہو سے وجوہ۔ تو فعل کے بعد جو اسم ہے اس کے آخری حرف پر اگر زبر ہو تو اس کی مفعولی حالت ہوتی ہے، یعنی اس فعل امر اغسلوا نے اپنے بعد آنے والے اسم کے آخری حرف پر زبر دے کر اس کو مفعول بنا دیا۔ وجوہ ہو کو وجوہ مفعول نمبر 1 ہو گیا۔ وَأَيْدِيَا، یہ ایدیا جو ہے یہ ایدیو تو آخری حرف یا پر پیش تھی، اس کی آخری حرف یہ پر بھی اغسلوا فعل امر نے جو ہے جب اس کو اپنا مفعول بنایا تو اس مفعول ہونے کی وجہ سے آخری حرف یا پر زبر آ گئی، پیش ختم ہو گئی۔ ایدیو سے اغسلوا فعل امر کا مفعول ہوا تو ایدیا ہو گیا، زبر آ گئی آخر میں۔ اسی طرح جو ہے آگے جو ہے ایک اور اسم ہے ارجلکم، ارجلا، یہ جو لو تھا آخری حرف لام پر پیش تھی، جب یہ بھی اغسلوا فعل امر کا مفعول نمبر 3 ہوا تو زبر کی وجہ سے جو ہے یہ ارجلو سے ارجلا ہو گیا۔ دھو لو پاؤں اپنے، اغسلوا وجوہکم، دھو لو چہرے اپنے، وایدیکم، اور ہاتھ اپنے دھو لو، اور اپنے پاؤں دھو لو۔ اصل ترتیب جو تھی یہاں پر جو ہے یہ مفعول جو ہے وہ ایدیکم کے بعد تھا کہ اغسلوا وجوہکم وایدیکم وارجلکم۔ اصل ترتیب جو تھی وہ اغسلوا فعل امر کے جو مفعول ہیں ان کی ترتیب یہ تھی کہ اغسلوا کے بعد پہلا مفعول جو ہے وجوہ آ گیا، دوسرا آ گیا ایدیا، تیسرا ہو گیا ارجلا۔
ان تینوں مفعول کو ذرا غور سے دیکھیں تو ان تینوں کے آخری حرف پر زبر ہے، لہٰذا یہ تینوں ایک جیسے زبر آخری حرف پر زیر رکھتے ہوئے جو ایک سے روح فعل امر کا کہ یہ تینوں مفعول ہیں۔ تو اصل میں یہ تھا ایک سے روح وجوہکم و ایدیکم و ارجلکم، دھو لو چہرے اپنے، ہاتھ اپنے اور پاؤں اپنے۔ اللہ تعالیٰ نے وضو کی ترتیب کو بیان کرنے کے لیے جو ہے اپنا لازم کرنے کے لیے جو ہے ترتیب جو ہے اعضاء کو دھونے یا مسح کے ترتیب جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کرنی تھی، اس ترتیب کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے ارجلا جو ہے پاؤں دھونے کو جو ہے سب سے آخر میں لے گئے۔ جگہ ایسی ارجلکم کی جگہ جو ہے وہ ایدیکم کے بعد تھا، اور یہ ارجلکم مفعول بنتا ہے، جس طرح وجوہ مفعول بنا، ایدیہ مفعول بنا، اس طرح ارجلا بھی مفعول بنا ایک سے روح فعل امر کا۔ لیکن اللہ نے جو ہے ترتیب جب مقرر کی، خود مقرر کی، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ایک سے روح کے بعد جو تینوں اسم تھے وجوہکم، ایدیکم اور ارجلکم، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ترتیب جو ہے خود مقرر کرنے کے لیے اللہ جو ہے پاؤں کے بارے میں جو فرمان ہے اس کو، پاؤں کو جو ہے دھونے کے لیے جو ہے حکم دیا ہے، اس کو اٹھا کر ترتیب کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو آخر میں لے گئے ارجلکم کو، ورنہ یہ ارجلا جو ہے یہ ایدیکم کے ساتھ تھا، اور اس پر حکم تھا ایک سے روح فعل امر کا کہ دھو لو چہرے اپنے، و ایدیکم اور ہاتھ اپنے، و ارجلکم اور پاؤں اپنے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے یہ جملہ جو ہے فعلیہ بنتا ہے کہ ایک سے روح فعل امر اپنے فاعل انتم ضمیر جو اس کے اندر ہے، اور اپنے مفعول نمبر 1 وجوہکم مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی مفعولی حالت میں، و ایدیکم مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی مفعول نمبر 2، و ارجلکم مفعول نمبر 3، ارجلا مضاف، کم اس کا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی یہ مفعول ہو گیا۔ تو اب جملہ بنے گا ترکیب نحوی میں کہ ایک سے روح فعل امر اپنے فاعل ہم انتم ضمیر جو اس کے اندر ہے، انتم فعل امر کے اندر ضمیر جو ہے مخاطب کی ہوتی ہے، ایک سے روح فعل امر اپنے فاعل انتم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول نمبر 1 وجوہکم، مفعول نمبر 2 ایدیکم، مفعول نمبر 3 ارجلکم سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو گیا، جملہ فعلیہ انشائیہ۔ تو یہ میں کہہ رہا تھا کہ ترتیب، وضو کی ترتیب اللہ نے جب مقرر کی تو پاؤں جو ہے ارجلکم جو ہے اس کو جو ہے آخر میں لے گئے، ورنہ وہ جو ہے ایک سے روح کے تحت وجوہکم ایدیکم کے بعد تھا ارجلکم، کیونکہ ان کے تینوں جو ہے اس میں نکرہ جو ہے کم سے پہلے جو ہے تینوں میں جو ہے جو اس میں نکرہ ہے ان کے آخری حرف پر زبر آ رہی ہے، اس لیے یہ ایک سے روح کے تحت ہیں زبر کی وجہ سے۔ یہ تینوں اسم جو ہے کم سے پہلے وجوہ اس پر زبر، آخری حرف ہا پر زبر، ایدیا یا پر زبر، ارجلا لام پر، آخری حرف لام پر زبر۔ تو یہ تینوں جو ہے اسم جو ہیں کمس کے ساتھ جو جڑے ہوئے ہیں مضاف کے طور پر، ان کے آخر میں جو ہے زبر آ رہی ہے، اور تینوں یہ مفعول ہیں ایک سے روح فعل کے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارجلکم جو ہے ترتیب خود مقرر کی، تو اس پاؤں کو جو ہے اللہ تعالیٰ اٹھا کر جو ہے پاؤں کے بارے میں جو حکم ہے ان کو اٹھا کر آخر میں لے گئے، لیکن وہ آخر میں ارجلا لام کی زبر جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوئی، وہ برقرار ہے، آخری حرف لام پر زبر ہے، تو فعل کے بعد جس اسم کے آخری حرف پر زبر آ جائے وہ اس فعل کا مفعول ہوتا ہے۔ تو یہ ارجلا جو ہے یہ مفعول ہے ایک سے روح فعل امر کا، جس طرح وجوہ مفعول ہے، ایدیہ مفعول ہے۔ تو
تو ترتیب کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو ارجلا کو اٹھا کر جو ہے وہ آخر میں لے گئے وضو کی ترتیب مقرر کرنے کے لیے۔ اب آئیے گا کہ درمیان میں ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور مسح کرو بِرُؤُوسِكُمْ، ساتھ سروں اپنے کے۔ اب دیکھیے گا کہ امسحوا جو ہے یہ ایک سے روح کی طرح یہ بھی فعل امر ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ جو بھی اسم آ رہا ہے اگر وہ مفعول ہے تو اس کو زبر آنی چاہیے۔ تو امسحوا جو ہے اس کے بعد رؤوسو جو تھا مفعول اگر ہوتا تو یہ گرامر کے لحاظ سے اگر یہ مفعول ہوتا تو اس پر زبر ہوتی۔ امسحوا رؤوسکم، لیکن امسحوا فعل ایسا ہے کہ جس کے بعد با حرف جار جو ہے وہ لازمی آتی ہے۔ امسحوا فعل امر کا جو مفعول ہے رؤوسا، اس سے پہلے امسحوا فعل امر کے بعد اور اس کے مفعول سے رؤوسا سے پہلے جب بے آ گئی حرف جار، تو بے جو ہے اپنے بعد آنے والے اسم کی حرکت جو ہے وہ تبدیل کر دیتا ہے۔ اس نے رؤوسا سے رؤوسے بنا دیا۔ کیا تبدیلی آئی کہ بے حرف جار نے اپنے بعد آنے والے اسم کے آخری حرف سین کو زیر دے دی۔ یہ بے آئی ہے امسحوا فعل امر کی وجہ سے، اغسلوا کے بعد بے نہیں آئی، لیکن امسحوا فعل امر جو ہے اس کے لیے بے حرف جار آنا جو ہے اس کے بعد فعل امر کے بعد وہ لازمی ہے۔ جس طرح انگریزی میں جو ہوتا ہے کہ لک آفٹر، لک انٹو وغیرہ، لک فار، پریپوزیشنیں لگ جاتی ہیں صحیح معنی جو ہے اخذ کرنے کے لیے۔ اس طرح امسحوا کے بعد جو ہے بے حرف جار لازمی ہے۔ تو یہ امسحوا فعل امر ہے، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، اور اس کے بعد بے حرف جار جو ہے وہ لازمی ہے۔ اگر بے حرف جار نہیں لگائیں گے تو پھر یہ جو ہے یہ غلط ہو جائے گا۔ امسحوا کے بعد بے حرف جار لازمی ہے، تو بے حرف جار جب لگا تو اس نے جو ہے رؤوسو کو یا مفعولی حال میں رؤوسا کو آخری حرف سین کے نیچے جو ہے بے حرف جار نے زیر دے دی۔ تو رؤوسو یا رؤوسا مفعولی حالت سے یہ بے حرف جار کی وجہ سے جری حالت میں آ گیا، سین کے نیچے زیر آ گئی، برؤوسے۔ اب یہ امسحوا جو ہے اس کے بعد بے حرف جار ہے، رؤوسے جو ہے اس کا مجرور ہے، جار مجرور مرکب جاری ہے، اور یہ مرکب جاری جو ہوتا ہے یہ فعل سے متعلق ہوتا ہے۔ برؤوسکم جار مجرور مرکب جاری جو ہے یہ متعلق ہو گیا امسحوا فعل امر سے، فعل امر کے متعلق ہو گیا۔ تو جہاں بھی امسحوا جو ہے فعل امر استعمال ہوگا اس کے بعد بے لازمی ہے۔ اگر یہ جو ہے یہ ارجولا جو ہے اگر یہ امسحوا مسح کے حکم میں آتا تو بے حرف جار کی وجہ سے جو ہے اس کے آخری حرف لام کو زیر ملتی، لیکن اس کو زیر نہیں ملی۔ کیوں؟ کہ یہ امسحوا کے تحت نہیں ہے، یہ امسحوا حکم کے تابع نہیں ہے۔ ارجولا جو ہے یہ اغسلوا کے تابع ہے، جس کے بعد بے حرف جار نہیں آیا۔ تو گرامر کی روح سے امسحوا جو ہے اگر اس کے تابع کیا جائے ارجولا کو، پاؤں ہونے کو، تو یہ بے حرف جار کی وجہ سے، جس طرح بے حرف جار کی وجہ سے رؤوسا جو تھا وہ رؤوسے ہو گیا، بے حرف جار کا مجرور آخری حرف کو زیر آ گئی، تو یہاں بھی اگر یہ امسحوا کے تابع ہوتا ارجولا تو یہاں بھی جو ہے بے لگتی شروع میں، اور بے سے یہ جو ہے اسم ہے اس کے آخری حرف کے نیچے زیر آ جاتی، پھر یہ ارجولا نہ ہوتا اگر یہ امسحوا کے تابع ہوتا۔
پھر یہ امسحو بے رؤوس سے، آخری حرف سین کو زیر آئی ہے، بے رؤوس سے کی طرح یہ بے ارجلے ہوتا، ارجلے، کیونکہ امسحو کے بعد بے حرف جار لازمی ہے، اور بے حرف جار جو ہے اپنے بعد آنے والے اسم کے آخری حرف کو زیر لازم دیتا ہے۔ تو یہ جو ہے گرامر کے اعتبار سے جو ہے یہ ارجلا جو ہے جس کی لام پر زبر ہے، یہ امسحو کے تابع نہیں ہے۔ اگر یہ امسحو کے تابع ہوتا تو اس کے شروع میں بے حرف جار ہوتا، بے ارجلے کم ہوتا، جیسا بے رؤوس سے کم ہے، اس سے یہ بے ارجلے کم ہوتا، اس کے ساتھ جو ہے بے حرف جار لگا ہوتا اور اس کی وجہ سے آخری حرف لام کو زیر مل جاتی۔ تو چونکہ یہ اس کے آخری حرف ارجولا جو ہے اس ارجولے لام کو زیر نہیں آئی، اس لیے اس سے پہلے جو ہے نہ بے ہے نہ اس کا جو ہے اسم جو ہے اپنا فعل جو ہے فعل امر اس کا امسحو ہے۔ اس کا جو فعل امر ہے جس کا یہ مفعول ہے وہ اغسلوا ہے۔ تو یہ گرامر کے اعتبار سے بھی ثابت ہو گیا کہ ارجلا کی لام پر جو زبر ہے یہ امسحو کے تابع نہیں ہے، یہ مسح کرنے کے مسئلے کے تابع نہیں ہے، یہ دھونے کے تابع ہے، اس لیے اس کے آخری لام کو جو ہے زبر آئی ہے، جس طرح جو ہے اغسلوا کے بعد وجوہا آخری حرف ہا کو زبر، ایدیا آخری حرف یا کو زبر، اس طرح ارجلا آخری حرف لام کو زبر جو آئی ہے اس لیے کہ یہ اغسلوا کے تابع ہے۔ اگر یہ امسحو کے تابع ہوتا تو اس کے بعد بے حرف جار آتا، جیسا بے رؤوس سے، رؤوس سے کی سین آخری حرف کو بے نے زیر دے دی ہے، تو اگر یہ امسحو کے تابع ہوتا، مسح کرنے کے تابع ہوتا تو لازماً جو ہے بے ارجلے، بے بھی آتا حرف جار، اور بے کی وجہ سے لام جو ہے اس کے نیچے زیر آ جاتی ہے، یہ بن جاتا بے ارجلکم۔ اب اس آیت کے آخری جہاں تیمم کا جو ہے مسئلہ اللہ نے بیان فرمایا وہاں ذرا تھوڑا سا غور کر لیں۔ یہاں ہے فمسحو، امسحو فعل امر یہاں ہے، اور اس کے بعد جو ہے بے حرف لازمی آ گئی، بے وجوہ ہے۔ آیت کے شروع میں جہاں اغسلوا تھا تو اغسلوا کا مفعول بنا تو وجوہ ہو سے وجوہ ہا بن گیا۔ یہاں امسحو جو ہے اس فعل امر کے بعد بے حرف جار لازمی آیا، اور اس بے حرف جار نے جو ہے آخری حرف ہا کو جو ہے زیر دے دی ہے، جبکہ آیت کے شروع میں اغسلوا کے بعد جو وجوہ ہا آیا ہے زبر، یہ اغسلوا کا مفعول ہے۔ یہاں یہ امسحو جو ہے اس کے بعد جو ہے بے حرف جار آیا ہے، اور بے حرف جار نے وجوہ ہا جو ہے اس کو وجوہ ہے بنا دیا، بے وجوہ ہے، جس طرح امسحو بے رؤوس سے، امسحو شروع کے آیت کے پہلے حصے میں امسحو کے جو ہے بعد بے حرف جار آیا ہے، اور اس کے بعد جو اسم ہے اس کے آخری حرف سین کو زیر مل گئی ہے۔ اسی طریقے پر یہ آیت کے آخر میں جو امسحو وجوہکم، یہاں وجوہ ہا نہیں آیا، بے حرف جار کی وجہ سے یہ وجوہ ہے ہو گیا۔ اس کے بعد ایدی، یہ ایدی یا تھا مفعولی حالت میں، جب یہ امسحو جو ہے فعل امر کے تابع آیا تو بے حرف جار لگ گیا، اور بے حرف جار نے جو ہے ایدیہ کو جو ہے بے ایدی یہ کر دیا، یا کے نیچے زیر آ گئی۔ پھر ایدی یہ کو پڑھنا مشکل تھا، اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے یہ کی زیر کو جزم میں بدل دیا تو ایدی کر دیا۔ اس کی اصل حرکت جو ہے یا کے نیچے زیر ہے، بے حرف جار کی وجہ سے اسم کے آخری حرف کے نیچے زیر آتی ہے۔ وہ یہ امسحو بے ایدیکم جو اس میں تھا بے ایدیکم، زیر آنی تھی، زیر آئی تھی بے حرف جار کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ نے زیر کو آسانی کے لیے جزم میں بدل دیا۔ بے ایدی کہنا مشکل تھا، بے ایدی کہنا آسان بن گیا، آسانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یا کی زیر کو جزم میں بدل دیا۔
تو امسا ہو جو فعل امر ہے اس کے بعد بے حرف جار لازمی ہے، اور بے حرف جار کے بعد جو بھی اسم آئے گا اس کے آخری حرف کے نیچے زیر لازمی ہے۔ تو پہلا حصہ جو ہے اس میں امسا ہو بے رؤوس سے، سین کے جو زیر ہے، اور اس کے بعد جو ارجلا ہے، اگر یہ امسا ہو کے تابع ہوتا، مسح کرنے کے حکم میں ہوتا تو لام کو زیر ملتی، ارجولا کی بجائے ارجولے، امسا ہو بے ارجولکم، پھر لام کو زیر ملتی، جیسا ایدی یا جو ہے جب اس امسا ہو کے شروع میں آیا تو وہ جو ہے بن گیا بے ایدیکم، بے ایدی، پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے بے کو بھی ختم کر دیا آسانی کے لیے، اور یا کی جو زیر آئی تھی بے حرف جار کی وجہ سے وہ جزم میں بدل دی، دو آسانیاں پیدا کی۔ اسی طرح جو ہے امسا ہو کے بعد رؤوسو سے یا رؤوسا سے بے رؤوس سے، بے حرف آخری حرف سین کو زیر دی، لیکن ارجولا جو ہے چونکہ یہ امسا ہو کے تابع نہیں ہے، اگر یہ اس کے تابع ہوتا تو اس کی لام کو زیر ہوتی، اگر یہ ارجولا جو ہے ارجولا کم، ارجولا جو ہے اگر امسا ہو کے تابع ہوتا فعل امر کے تو اس کی لام کو جو ہے آخری حرف جو ہے اس کو لازماً زیر آتی، چونکہ یہاں پر زیر نہیں آئی ہے اس لیے یہ امسا ہو فعل امر کے تابع نہیں ہے، یہ ایک سے رو کے تابع ہے۔ تو اصل میں نے بتایا تھا یہاں جملہ بنا کر کہ ایک سے رو فعل امر کے بعد مفعول نمبر 1 جو ہے اسم کے آخر میں زبر کی وجہ سے مفعول بن گیا، وجوہ سے وجوہ ہو، آخری حرف ہا کے پیش جو تھی وہ زبر میں بدل گئی، فعل کے بعد جو اسم آتا ہے مفعول بن کر تو اس کو زبر آ جاتی ہے۔ وہ ایدیا، ایک سے رو ایدیا، تو یہاں پر ایدیو تھا، یہ بھی ایک سے رو کا تابع ہوا، دھونے کے حکم میں آیا تو اس کے آخری حرف یا پر زبر آ گئی۔ اس طرح ارجولا جو ہے یہ ارجولو تھا، جب یہ ایک سے رو فعل امر کے تابع ہوا دھونے کے حکم میں آ گیا تو ارجولو سے ارجولا ہو گیا، آخری حرف لام کو زبر آ گئی۔ اور یہاں سے میں نے کہا ہے کہ یہ ایدیا کم کے بعد تھا ارجولا کم، اس کو اللہ تعالیٰ ترتیب قائم کرنے کے لیے اس کو اٹھا کر جو ہے ارجولا کو آخر میں لے آئے ہیں، لیکن یہ تابع ایک سے رو ہی کا رہا ہے، صرف وضو کی ترتیب جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے مقرر کرنے کے لیے پاؤں کو آخر میں رکھ دیا، اور لیکن وہ جو ہے آخر میں آنے کی وجہ سے جو ہے وہ ام سے ہو کے تابع نہیں آیا، اگر وہ ام سے ہو کے تابع ہوتا تو لام کے نیچے زیر آتی، چونکہ لام کو زیر نہیں آئی، لام پر بدستور زبر ہے، اس لیے یہ ام سے ہو کے تابع نہیں ہے، مسح کے تابع میں نہیں ہے، حکم کے تابع میں، اور یہ جو ہے ایک سے رو کا جو حکم ہے دھونے کا اس کے تابع ہے۔ تو یہ ہے وضو کی حقیقت جو قرآن پاک نے بیان کی ہے۔ تو ارجولا جو ہے یہ ترتیب کی وجہ سے جو ہے آخر میں لے آئے ہیں اللہ تعالیٰ، اس کی جگہ جو ہے وہ ایک سے رو وجوہکم و ایدیکم، اس کے بعد تھی و ارجولاکم، کیونکہ تینوں اسم جو ہیں وجوہا، ایدیا، ارجولا، مفعول ایک سے رو کا مفعول ہونے کی وجہ سے تینوں کے آخری حرف پر جو ہے زبر آ رہی ہے، یہ اس کی جگہ جو ہے ارجولا کی یہ ایدیا کم کے بعد تھی، تو اللہ نے ترتیب قائم کرنے کے لیے جو ہے پاؤں دھونے کو جو ہے وہ آخر میں، اس عمل کو پاؤں کے دھونے کے عمل کو اللہ تعالیٰ آخر میں لے گئے، لیکن اس کی جو حیثیت ہے مفعولی حیثیت وہ تبدیل نہیں ہوئی، اس کو اٹھا کر اللہ تعالیٰ جو ہے وضو کے طریقے میں جو ہے طریقہ مقرر کرنے کے لیے اس کو اٹھا کر آخر میں لے آئے کہ پاؤں جو ہے آخر میں دھونے ہیں، لیکن اس کی جو حیثیت ہے مفعولی حیثیت، ایک سے رو کا مفعول ہونے کی حیثیت جو اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی جگہ بدلنے سے، وہ لام پر زبر کی وجہ سے جو ہے ایک سے رو کا مفعول ہی رہا ہے، لہٰذا جو ہے تو وضو میں جو ہے مسح نہیں ہے، مسح تب ہوتا یہ امسحوا بے رؤوس کم کی طرح بے ارجلے کم ہوتا، ارجلے دام کے نیچے زیر ہوتی تو پھر یہ امسحوا کے تابع تھا کہ مسح کیا جائے پاؤں کا،
چونکہ اس کے لام آخری اور لام کے یہ زیر نہیں آئی، زبر ہے، اس کی جگہ بدلنے کے باوجود اس کی لام کو جو ہے وہ اس کی حرکت زبر جو ہے مفعولی حالت جو ہے وہ قائم ہے کہ وہ اس سے جو کہ تابع ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس کو ترتیب دینے کے لیے وضو کے اعضاء کو ترتیب دیں، اس کو اٹھا کر آخر میں لے آئے پاؤں کے دھونے کے عمل کو، لیکن اس پر بدستور لام پر جو ہے وہ زبر ہے۔ اگر یہ لام کے نیچے زیر ہوتی تو پھر یہ اس امسحو جو ہے مسح کے حکم کے تابع ہوتا، چونکہ اس کے جو ہے آخری لام کو زیر نہیں آئے، اس لیے یہ امسحو کے تابع نہیں ہے۔ یہ زبر کی وجہ سے مفعول ہے اغسلوا کا، دھو لو چہرے اپنے، ہاتھ اپنے اور پاؤں اپنے۔ اور اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا کر جو ہے ترتیب قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے پاؤں کے دھونے کو آخر میں لے آئے ہیں، لیکن اس کی مفعولی حالت جو ہے زبر والی جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوئی، زبر جو ہے بدستور قائم ہے، اور زبر کی وجہ سے یہ اغسلوا فعل امر کا مفعول ہے، دھو لو پاؤں اپنے۔ تو یہ ہے قرآن پاک کا جو پاؤں دھونے کا جو مسئلہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے، وہ کچھ گرامر مانگتا ہے، اور جس شخص کو گرامر کا پتہ نہ ہو وہ جو مرضی کہتا رہے، ہم کسی پر جو ہے کسی منہ کو بند تو نہیں کر سکتے، وہ اس کو جو ہے جو مرضی کہہ لے، ہم تو کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تو قرآنی جو ہے فیصلہ وہ یہ ہے کہ ارجلا کی لام کی زبر جو ہے وہ لام کی زبر کی وجہ سے جو ہے یہ اغسلوا کا مفعول ہے۔ اگر یہ امسحو جو ہے اس کے تابع ہوتا کہ پاؤں کا مسح کرو تو اس سے لام کی زبر کی بجائے زیر ہوتی، جیسے ہم امسحو برؤوس سے آخری حرف سین کے نیچے زیر آ گئی ہے بے حرف جار کی وجہ سے۔ تو یہ طریقہ ہے قرآن پاک کا۔ اب کسی کی مرضی ہے، جو مرضی کرتا، پھر گرامیٹیکلی جو ہے یہ حقیقت ہے، اور اگر کوئی اپنی مرضی کرتا ہے تو وہ ٹھیک ہے، وہ کرتا رہے۔ صدق اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔